اور تیسرا ہے جی معاملات. آپس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے؟ آپس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے؟ اس طریقے سے شریعت نے عبادات کے ہر پہلو کو بیان کیا ہے نا جی، کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، اتنی رکعت ہے، فلاں رکعت میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے، تہجد کی نماز اس طرح پڑھنی ہے، روزہ اس طرح رکھنا ہے، حج یہ ہے، اس کے ارکان یہ ہیں، زکوٰۃ اس طرح دینی ہے، اتنے فیصد دینی ہے، اس کو دینی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے معاملات کو بھی کھول کر بیان کیا ہے. اور معاملات کا مطلب کیا ہے؟ معاملات کا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ لین دین، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی معاملہ. ظاہر بات ہے جب معاشرے کے اندر بہت سے لوگ رہ رہے ہوں تو آپس کے اندر جو ان کا تعلق ہوتا ہے وہ تو ناگزیر ہوتا ہے، ایک دوسرے سے تعلق تو بنتا ہے، تو اس تعلق کو معاملات کہتے ہیں، اس تعلق کو معاملات کہتے ہیں. تو تیسرا شعبہ اسلام کا کیا ہے؟ معاملات ہیں. شریعت نے یہ حکم دیا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھو. اب معاملات کو صاف ستھرا رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی چیز کے ساتھ وابستہ ہے، یا کاروبار کے ساتھ وابستہ ہے، یا لین دین کے ساتھ ہے، تجارت کے ساتھ ہے، ملازمت کے ساتھ ہے بھئی تدریس کے ساتھ ہے، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ہم سب لوگ وابستہ ہیں. تو ہم جس چیز کے ساتھ وابستہ ہیں اس چیز کے اندر جو معاملات ہیں وہ ہمارے معاملات صاف ہونے چاہیے. اگر میں دکاندار ہوں تو میری چیز اوریجنل ہونی چاہیے، ایک نمبر ہونی چاہیے، اس کے اوپر جائز منافع میں حاصل کروں، کسی کو دھوکہ نہ دوں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اگر میں تاجر ہوں تو میری تجارت ٹھیک ہونی چاہیے. یاد رکھیں کہ معاملات جو ہوتے ہیں نا جی، معاملات ڈائریکٹ عبادات پر اثر انداز ہوتی ہے. آدمی کی عبادات ٹھیک ہیں، جو اسلام کا دین کا دوسرا شعبہ ہے، عبادات ٹھیک ہے، نمازیں ٹھیک، روزہ ٹھیک، زکوٰۃ ٹھیک، حج ٹھیک، لیکن معاملات خراب ہیں تو ان معاملات کی خرابی کی وجہ سے عبادت متاثر ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دور دراز جگہ سے سفر کر کے بھوکا پیاسا، کپڑے اس کے گندے، سر کے بالوں کے اوپر گرد و غبار، پیدل سفر کر کے خانہ کعبہ میں آتا ہے اور بھوک اور پیاس کے عالم میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی کہ اس نے جو کپڑا پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے، اس نے جو جوتے پہنے ہیں وہ بھی حرام کا ہے، اس کو جو بدن کے اندر غذا ہے وہ بھی حرام کی ہے. تو جب حرام کا مال اس کے اوپر لگا ہوا ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اب بتاؤ، کرنے آیا تھا عبادت، مانگنے آیا تھا دعا، لیکن معاملات اتنے خراب تھے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات ٹھیک رکھنے چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دنیا کے تھوڑے سے پیسے کے لیے، تھوڑے سے منافع کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، بال کی کھال اتار کر لیتے ہیں، 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو دیکھتے ہیں، دیتے ہیں ناپ تول کر یا وزن کر کے تو اس میں سے کمی کر دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ان کو اس چیز پر یقین نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، بڑے دن میں اٹھائے جائیں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ ایسا دن ہے کہ جس میں ساری انسانیت رب العالمین کے سامنے کھڑی ہوگی. تو دنیا کے اندر ہم جتنا مرضی دھوکہ کریں، جتنا مرضی جھوٹ بولیں، ہیں بھئی، جتنا مرضی غلط کام کریں، لیکن یہ ہے کہ اس کا جواب دہ تو ہمیں ہونا ہے، اس کا جواب دہ تو ہمیں ہونا ہے. تو دنیا کے تھوڑے سے منافع کے لیے اپنے ایمان کو نہ بیچیں، دنیا کے تھوڑے سے منافع کے لیے اپنے ضمیر کو نہ بیچیں، دنیا کے تھوڑے سے منافع کے لیے اپنی عزت کو نہ بیچیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج ہم اپنے بازاروں میں چلے جائیں، اپنی فیکٹریوں میں چلے جائیں، کارخانوں میں چلے جائیں، پیسے لینے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں، پیسے دینے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں، مال لینے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں، مال دینے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور مال 2 نمبر دیتے ہیں 1 نمبر بتا کر. اس 2 نمبری سے ہم کتنی کو ترقی کر لیں گے؟
یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال، اپنے معاملات شریعت کے اصولوں کے تابع کر کے، شریعت کے اصولوں کے تحت رکھ کر ان کو کریں، اور جو کام شریعت کے اصولوں کے مطابق کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ترقی دیتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ معاملات ہمارے ٹھیک ہونے چاہیے، اور یاد رکھیں کاروبار تو ہم دنیا کمانے کے لیے کرتے ہیں، کاروبار تو ہم اپنے بیوی بچے پالنے کے لیے کرتے ہیں، کاروبار ہم اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کاروبار کو حلال طریقے سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس حلال طریقے سے کرنے کی وجہ سے آخرت کے اندر بھی اجر عظیم ہمیں عطا کرے گی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچا تاجر، سچا دکاندار، سچا ملازم قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا، شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا، صالحین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ آخرت کے فائدے۔ تو اس لیے اپنے معاملات ٹھیک رکھیں، معاملات ہمارے ٹھیک ہونے چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا شعبہ، دین کا تیسرا شعبہ معاشرت، ہماری معاشرت ٹھیک ہونی چاہیے۔ معاشرت کسے کہتے ہیں؟ معاشرت کہتے ہیں کہ ہم جو گھروں کے اندر رہتے ہیں، محلوں کے اندر رہتے ہیں، ہر ایک سے واسطہ پڑتا ہے، پالا پڑتا ہے، گھروں کے اندر فیملیز ہیں، رشتہ داریاں ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے درمیان میں جو رہتے ہیں، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاشرت کہتے ہیں۔ معاشرت ہمارے ٹھیک ہونی چاہیے۔ معاشرت ٹھیک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم گھر میں رہتے ہیں، ہر ایک کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے، حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، بہنوں کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، محلے داروں کے کیا حقوق ہیں، ہمارے حقوق پورے ہونے چاہیے۔ معاشرت ٹھیک ہونی چاہیے، 4 چیزیں۔ اور 5ویں چیز کیا ہے؟ اخلاق۔ اخلاق ٹھیک ہونا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دین کو صرف ان 2 شعبوں کے اندر محدود سمجھا ہے، ایک عقائد، دوسرا عبادات۔ باقی معاملات اور معاشرت اور اخلاق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین سے باہر کام ہے، یہ دین سے باہر کام۔ حالانکہ جس طریقے سے عقائد کا تعلق دین سے ہے، عبادات کا تعلق دین سے ہے، معاملات، معاشرت اور اخلاق کا تعلق بھی دین سے ہے۔